اگر آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اور اطمینان قلب آپ کو نہیں مل رہا، تو کہیں نہ کہیں پر گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے، کیونکہ اللہ کا کلام تو سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ اگر دل مطمئن نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کڑی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں اور کیسے۔ دیکھیں، گزشتہ سبق میں بھی میرا یہی موضوع تھا کہ اللہ کی رحمت کے اسباب، اور الفاظ بدل گئے لیکن بات وہی ہے۔ اسباب میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ ہوشیار ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمان خلافت میں کسی مجلس میں بات ہو رہی تھی، تو تقوی پہ بات ہو رہی تھی، تقوی۔ تو ایک بزرگ صحابی تھے، ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ مت تقوی، تقوی کیا چیز ہے؟ تو ان صاحب نے جواب دیا کہ دیکھو اے امیر المومنین، جب آپ کسی تنگ پگڈنڈی پر جاتے ہیں، کسی جنگل میں تنگ پگڈنڈی ہے، ادھر ادھر خاردار جھاڑیاں ہیں، تو آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں خوب دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، بڑے احتیاط سے گزرتا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا ذاک تقوی، یہی تقوی ہے۔ تو اس کو دیکھیں آپ، یعنی تقوی کی اس ڈیفینیشن کو، اور پھر اپنے طرز عمل کو دیکھیں تو وہ احتیاط نہیں ہے ہماری۔ تقوی کا نام و نشان نہیں ہے ہماری زندگی میں احتیاط۔ ہم تو بس ایک نفس ہم پر غالب ہے، میں اور میں، بس۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت کی میں بتا رہا ہوں کہ آپ ایک تو تقوی کا رویہ آپ نے اختیار کرنا ہوگا، آپ نے متقی بننا ہوگا۔ اور اب متقی کیوں بنے، یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت متقین کے لیے بنائی ہے، اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اب جب آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی یہ ہے کہ آپ سوچنا شروع کر دیں، احتیاط سے زندگی گزاریں۔ کیا سوچیں کہ بھئی میں کون ہوں، اپنے بارے میں سوچیں، میری حقیقت کیا ہے، کیا یہی جسم ہے؟ تو یہ بات تو حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تو یہی ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، جوان ہوں، بوڑھا ہوں، تو یہ بات تو جھوٹی ہے۔ روح میں کوئی جنس نہیں ہوتی، اور اس کی کوئی عمر کی وہ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آپ اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ اللہ کی رحمت اگر آپ متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ یہ یقین کریں اپنے بارے میں کہ آپ کا وجود کیا ہے، آپ کون ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا جواب تو ہم اللہ ہی سے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جسم ہے، اور تمہارے اندر میری پھونکی ہوئی ایک روح ہے، اور وہ مسجود ملائکہ ہے۔ تو تم اصل میں روح ہو، میری پھونکی ہوئی روح ہو۔ تمہیں اگرچہ اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، لیکن تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ تمہاری حقیقت ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ پھر آپ اللہ سے دوبارہ رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، میری منزل کیا ہے، میرا مدعا کیا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا کہ میں تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہوں، جنت میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے، تو تم ایسا کرو، یقین کر لو، مجھے منزل بنا لو، اور تقوی کی روش اختیار کر لو۔ مختصر طور پہ تقوی کی روش اختیار کر لو، مجھے منزل بنا لو، میرے راستے پر چلو، اور احتیاط سے زندگی گزارو۔ ہر معاملے میں تمہارے للہیت ہونی چاہیے۔ دنیا میں جو بھی تم کام کر رہے ہو، دنیا میں
ہر معاملے میں للہیت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو پھر جب آپ وہ تمام تقاضے پورے کرتے ہیں، اپنی حقیقت پر غور کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، آخرت کو یعنی اہمیت دے دیتے ہیں۔ اہمیت اس وقت تو ہماری اہمیت تو ہے ظاہر کی ہے، میری دولت، عزت، شہرت یا جو بھی آپ نے اہمیت، یعنی مختصر یہ ہے کہ ہم نے آج کے مسلمان نے کی نظر میں اہمیت جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی ہے۔ کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے۔ بہرحال تو آپ اپنی حقیقت کو اگر پہچان گئے، یقین کر لیا، دیکھیں یقین کرنا بھی ہے نا، کیونکہ آپ کو وہ روح تو نظر نہیں آ رہی، لیکن مولا کہہ رہا ہے کہ ہے۔ 4 مہینے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ روح پھونکی جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جو جس ذات سے سچا کوئی نہیں ہے تو اس نے ہمیں بتایا۔ تو آپ یقین کر لیں۔ دیکھیں بعض باتیں آپ مخبر کی اطلاع پر یقین کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا پولیس کا نظام ہے، اس میں مخبری کا ایک سسٹم ہوتا ہے، مخبر ہوتے ہیں اور جو سنسیئر ہوتے ہیں ان کو پیسے بھی ملتے ہیں، تو مخبری کی بنا پہ بعض اوقات وہ چھاپے مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں مخبر صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خبر، پھر اللہ کی خبر، اس پر آپ یقین کر لیں، اندھا دھن یقین کر لیں، کیونکہ باطن کی ذریعے یعنی دلیل کیا ہے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے اور پیغمبر نے کہی ہے، یہ دلیل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بات آپ کی کھوپڑی میں بھی آ جائے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ بات اللہ نے فرمائی، یہ رسول نے فرمائی ہے، یہی دلیل ہے۔ تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر مقامی طور پہ ایک رہنما ایسا ڈھونڈیں جو آپ کی رہنمائی دین میں کر سکے، جو آپ کو اللہ کے راستے سے، اللہ کی رضا سے آگاہ کر سکے، اس پر آپ یقین اور اعتماد کر لیں۔ اب اس کی اطاعت کریں اور اس کا اتباع کریں، کیونکہ وہ آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کرے گا۔ تو اگر کوئی ایسا مستند بندہ، سچا بندہ مل جاتا ہے تو آپ اس کی صحبت کو اختیار کریں۔ کونوا مع الصادقین ہے تقوی کی روش، اور صحبت اور پھر اطاعت، یہ سب چیزیں آپ کریں گے۔ مختصر طور پہ میں کہہ رہا ہوں تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ تو جب اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی اور اللہ کی یاد آپ اپنے اوپر حاوی کر لیں گے، تو پھر آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اور اطمینان قلب آپ کو نہیں مل رہا، تو کہیں نہ کہیں پر گڑبڑ ہے، کیونکہ اللہ کا کلام تو سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ اگر دل مطمئن نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کڑی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ دیکھیں زنجیر ہوتی ہے نا، ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے تو زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آپ دوبارہ غور کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت، تو آپ دوبارہ وہ کڑی ملا لیں، اپنی یقین کر لیں دنیا پہ، یعنی دنیا کا جو مقصد ہے یا جو آپ کا آنے کا مقصد ہے اس پر یقین کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو ترجیح دے دیں، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقہ یہ اپنا لیں، اور مقامی ایک رہنما کی رہنمائی میں اس پر یقین کر کے، تو اب اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی، آپ اللہ کی رحمت میں کے سائے میں ہوں گے، اور آپ کی پریشانی ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر نہیں ختم ہو رہی تو کوئی کڑی جو ہے مسنگ ہے، اس پر دوبارہ غور کر لیں، دنیا ہے، مہلت ہے، اور دوبارہ غور کر لیں، کڑیوں کو ملا لیں۔ یہ دیکھیں سارے اسباب ہیں
وسائل ہیں، وسیلہ ہے. اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ اسباب ہیں. اللہ کا حکم، رسول کی اطاعت، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں یہ ساری کڑیاں جب آپ ملا لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان دے دے گا اور آپ اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ جائیں گے. پھر جو کیفیات ہیں تو اس کا تو زیادہ بیان نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھیں ٹھیک ہے، اطمینان اگر آپ کو حاصل ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر کسی کیفیت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ میں تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا. قلبی سکون جسے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دائمی خوشی. ہمیشہ آپ خوش رہیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہیں. باقی دنیا دھوپ میں ہے، آپ پہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے. تو پھر بات آگے بڑھے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.